حضور نے فرمایا طمع مذموم دو طرح کی ہے، اور یہ دو سبب سے پیدا ہوتی ہے، سکون القلب الی منفعۃ مشکوکۃ والثانی ارادۃ الشیء المخاطر بالحکم۔ پہلی چیز ہے دل کا سکون اختیار کرنا، دل کا ایسی چیز میں سکون اختیار کرنا، دل کا ایسی چیز کے لیے ایسی چیز کی طرف سکون چاہنا جس کا نفع مشکوک ہو، جس کا نفع مشکوک ہو، کنفرملی معلوم نہ ہو کہ اس چیز میں نفع ہے، اور دوسرا ایسی چیز کا ارادہ کرنا جس میں خطرہ، یہ طمع مذموم ہے۔ اور اسی طمع کے اس معنی کے متضاد اور مخالف تفویض کا معنی ہے۔ تفویض کہتے ہیں خطرے والی چیز کو اللہ کے حوالے کرنا، اور طمع کہتے ہیں خطرے والی چیز کا ارادہ کرنا خود بندے کا۔ تو یہ طمع کے تفویض طمع کے جسٹ مخالف ہے، اس کے اپوزٹ ہے۔ اب وہ امور کے جن کے سبب انسان کو تفویض کا مادہ پیدا ہوتا ہے، تفویض کی ترغیب پیدا ہوتی ہے، جن کے سبب انسان کو تفویض کا تصور آتا ہے، ان امور کا ذکر۔ تو پہلا ہے امور اور معاملات میں خطرہ، کہ جو بھی امور اور معاملات پیش آنے والے حالات، ان سب میں بندے کے لیے خطرہ ہے۔ پھر ہلاکت کا امکان، کہ بندے کا اس میں ہلاک ہونے کا بھی امکان ہے۔ پھر فساد اور خرابی کا خوف، کہ بندے کو ایسے امور میں فساد اور خرابی کا بھی خوف لاحق رہتا ہے۔ اور اس کے بعد انسان کا خطرے کی چیزوں سے محفوظ رہنے سے عاجز ہونا، انسان عاجز ہے کہ خطرے کی چیزوں سے کیسے بچا جائے۔ پھر انسان کا غفلت اور نادانی کے باعث خطرے کی چیزوں سے بچاؤ نہ کر سکنا، خطرے کی چیزوں سے بچاؤ نہ کر سکنا۔ تو اس طرح سے انسان ان امور کو اپنے ذہن میں مستحضر کرے گا، ذہن میں حاضر لائے گا اور ان امور کا خیال کرے گا، تو اسے یقیناً اس کے دل میں یہ بات واضح ہوگی، اس کے دل میں یہ ارادہ پیدا ہوگا کہ اپنے تمام امور اور معاملات اللہ عز و جل کے حوالے کر دینے چاہیے، اس اللہ حکم الحاکمین کے حوالے کر دینے چاہیے جو تمام کائنات کا مدبر ہے اور جو مخلوق کی مصلحتوں کو بہتر جاننے والا ہے۔ اور کسی بھی امر کے ارادے سے قبل انشاءاللہ ضرور کہنی چاہیے، انشاءاللہ کے بغیر کوئی بھی ارادہ نہیں کرنا چاہیے، یا جس میں یقین ہو بھلائی اور خیر کا اور صلاح کا اور اچھائی کا، تو ایسے ارادے کے متعلق بھلے بغیر انشاءاللہ کے کہہ دے، مگر جس میں خطا ہو اس ارادے سے قبل انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ یہ بات بندے کے ذہن میں اس وقت آ جائے گی جب وہ ان پانچوں چیزوں کو ذہن میں دہرائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان جو تفویض اللہ پر عمل کرتا ہے، تفویض اللہ کا پابند ہوتا ہے، تو اسے خطرے سے بچنا پڑتا ہے۔ اب یہ خطرے کا جو بار بار ذکر آیا، خطرے والے ارادوں کو اللہ کے حوالے کرنا، خطرے والے ارادوں سے پہلے انشاءاللہ کہنا، تو یہ خطرہ کیا چیز ہے اور خطرے کے متعلق کیا حکم ہے اور خطرہ کی مکمل حقیقت کیا ہے؟ اس سلسلے میں ائمہ کرام کے ارشادات اس طرح سے، خطرہ کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ خطرہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک خطرہ شک، خطرہ شک یعنی وہ خطرہ کہ جس کے متعلق بندے کو، ان امور کے متعلق بندے کو شک ہو، شبہ ہو کہ یہ مجھ سے ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اس منزل تک میں پہنچ پاؤں گا یا نہیں پہنچ پاؤں گا۔ تو اس خطرہ شک سے پہلے بندے کو انشاءاللہ کہہ دینا ضروری ہے۔ جب بھی خطرہ شک ہو، جہاں بندے کو شک ہو کہ یہ کام ہوگا یا نہ ہوگا، تو اس سے پہلے انشاءاللہ کہنا ضروری ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے خطرہ فساد، وہ امور جن کی بہتری یقینی نہ ہو، جن کی بھلائی یقینی نہ ہو، بندے کو یقینی طور پہ علم نہ ہو کہ ان امور میں بھلائی ہے، تو ان کو خطرہ فساد کہتے ہیں۔ خطرہ فساد سے پہلے انشاءاللہ کہنا ضروری ہے اور خطرہ فساد میں تفویض ضروری ہے۔ اب خطرے کے معنی کے بارے میں، خطرے کی تعریف کے بارے میں بھی ائمہ کے اقوال مختلف ہیں۔ چنانچہ بعض ائمہ کرام کا فرمانا یہ ہے کہ خطرہ وہ شے ہے جس کے غیر میں نجات ہو، جس کے غیر میں نجات ہو
اور اس کے عمل کرنے میں ارتکاب گناہ کا امکان ہو، یعنی خطرہ میں خود میں نجات نہ ہو، خطرہ کے غیر میں نجات ہو، اور اس خطرے پر عمل کرنے کے سبب ارتکاب گناہ کا شائبہ ہو، امکان ہو۔ خطرے کے اس معنی کی روح سے، اس تعریف کی روح سے، عبادات، ایمان، استقامت اور اعمال صالحہ میں کوئی خطرہ اور خدشہ نہیں، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے ایمان، استقامت، اعمال صالحہ یہ تو چیز یہ ایسی ہے کہ نجات انہی کے سبب ممکن ہے، اور ان کے بغیر نجات ناممکن ہے۔ تو ایسا تو ہے نہیں کہ ان میں نجات نہ ہو، تو ان اعمال صالحہ میں تو ضرور نجات ہے، تو ان میں نجات ہے، ان کے سوا میں نجات نہیں، ان میں نجات ہے، لہذا ان میں خطرہ نہیں ہے۔ دوسرا، ان کے کرنے میں کسی قسم کے ارتکاب گناہ کا امکان اور شائبہ بھی نہیں۔ تو اس لیے یہ امور جو ہیں، ایمان، استقامت، اعمال صالحہ، سنت، یہ تمام امور خطرے سے خالی ہیں، ان میں کوئی خطرہ نہیں۔ اس لیے ان کا ارادہ کرتے وقت انسان کو یقینی اور پختہ ارادہ کرنا ضروری ہے۔ ان کے ارادے سے پہلے انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں، ان کا ارادہ تو پختہ ہوگا۔